اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر بات کی جائے گی تو وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں، لیکن یہ بڑا مشکل کام معلوم ہوتا ہے کہ کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں، کیسے اس کی قربت حاصل کریں۔ تو اس کا ایک حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کچھ ذرائع اپنائیں، کچھ ایسے طریقے اپنائیں جن طریقوں کو اپنانے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمیں ذرائع اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیں، اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ میں اور دنیا کے تمام معاملات میں غور و فکر کریں تو دنیا کا کوئی ایسا معاملہ اور کام نہیں ہے جو ذریعے اور سہارے کے بغیر نہ ہوا ہو۔ مثال کے طور پر اگر دنیا میں ایک بچہ ہوتا ہے، کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو وہ ایسے ہی دنیا میں نہیں آ جاتا، آسمان سے اتر کر بس ماں باپ کی گود میں نہیں آ جاتا، نہیں، وہ دنیا میں آتا ہے تو اپنے ماں باپ کے ذریعے آتا ہے۔ پھر ماں باپ کے ذریعے وہ دنیا میں آیا تو وہیں پہ آ کر اس کا کام تمام نہیں ہو جاتا، بلکہ اسے ساری زندگی اپنے ماں باپ کے سہارے کی ضرورت رہتی ہے، استادوں کی ضرورت رہتی ہے، دوستوں کی ضرورت رہتی ہے، بیوی بچوں کی ضرورت رہتی ہے، اور جتنے بھی کام وہ زندگی میں کرتا ہے اسے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی طرح ایک ایگزامپل لے لیں کہ مثال کے طور پر ہمیں کہیں جانا ہے، کہیں ٹریول کرنا ہے، جسٹ سپوز ہمیں اپنے آفس تک جانا ہے یا اپنی شاپ تک جانا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا بس ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے تو جیسے ہی ہم نے سوچا ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، دیٹس ناٹ پاسبل۔ ہم سوچتے ہیں، پھر ہم کوئی نہ کوئی سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں آفس جانا ہے تو یا تو ہم پیدل جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارے پاؤں ہمارا سہارا بنتے ہیں، یا تو ہم گاڑی سے جاتے ہیں تو اس صورت میں گاڑی ہمارا سہارا بنتی ہے، یا تو ہم رکشے سے جاتے ہیں تو رکشہ ہمارا سہارا بنتا ہے۔ الغرض اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی سہارا ضرور چاہیے۔ پھر اب ہم اپنے آفس پہنچ گئے تو ایسا نہیں ہے کہ مین گیٹ پر کھڑے ہو گئے اور ہم نے سوچا کہ ہم اپنے کیبن تک پہنچ جائیں تو اڑ کر ہم وہاں پہنچ جائیں گے، نہیں، ہمیں اس وقت بھی کوئی نہ کوئی سہارا لینا ہوگا، اپنے پاؤں کا سہارا لینا ہوگا، سیڑھیوں کا سہارا لینا ہوگا، اسٹیئرس کا سہارا لینا ہوگا، تب جا کر ہم اپنی جگہ پر پہنچیں گے۔ تو اس دوران کتنے سہارے ہم نے لے لیے؟ تو یہاں تو بات اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ہے، تو ہم بغیر سہارے، بغیر کسی ذریعے کے کیسے اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ پھر جو دوسری بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اس لیے نہیں جا سکتے اور ہمیں سہاروں کی اور ذریعوں کی اس لیے ضرورت ہے کہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان کے لطائف کمزور ہوتے ہیں، انسان تو ہے ہی عاصی اور گناہگار، وہ انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کی طرح نیک نہیں ہوتا، ہم تو انبیاء کی طرح نہیں ہو سکتے نا، اور نہ ہی صحابہ کرام کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اب وہ سہارے کیا ہیں؟ میں کب سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کن سہاروں کی بات کر رہی ہے؟ تو سہارے ہیں، ویسے تو بہت سے ذرائع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے، لیکن ایک ذریعہ ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین کا ذکر کرنا یا مقربین کا ذکر کرنا، ایسے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے محبوبین اور اس کے مقربین کا ذکر کیا جائے۔ اس کو بھی ذرا مثال سے سمجھتے ہیں ہم، کہ مثال کے طور پر ہمیں اپنے ماں باپ سے کوئی چیز چاہیے، ہم نے کوئی چیز کی ڈیمانڈ کی ہے یا کوئی بات منوانی ہے اور ہمارے ماں باپ مان نہیں رہے ہوتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوئی نہ کوئی سفارشی لگواتے ہیں،
ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہمارے بہت قریب ہوتا ہے یا ماں باپ کے بہت قریب ہوتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی ماں باپ تمہاری بات مانتے، تم انہیں ہماری بات کا کہو کہ وہ میری بات مان لے۔ یا رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو ماں باپ سے قریب ہوتا ہے اور ماں باپ اس کو منع نہیں کر سکتے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی، ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم میرے ماں باپ کو میرے لیے مناؤ، یعنی ہم نے اسے سفارشی قرار دے دیا اپنے اور ماں باپ کے درمیان۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری سفارش کرتے ہیں، کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کے سامنے اس کے بھی محبوب کا ذکر کیا جائے تو وہ ہماری طرف جلدی متوجہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محبوب ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی محبوب ہیں، تو جب اب ہم اپنے محبوب کے سامنے اس کے محبوبین کا ذکر کریں گے تو وہ ضرور ہماری طرف جو ہے وہ توجہ فرمائے گا، ہماری حاجات کو بھی پورا کرے گا اور ہماری مصیبتوں کو بھی دور کرے گا اور ہمارے غم کو بھی آسانیوں میں بدل دے گا۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں ذرا ہم غور و فکر کریں تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ اسی کو ہی تو کہتے ہیں وسیلہ بنانا، اسی کو ہی تو کہتے ہیں توسل، اسی کو ہی تو کہتے ہیں وسیلہ پکڑنا۔ اور ہم ان سب باتوں میں کتنی کنفیوزڈ ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں اس حوالے سے بہت الجھنیں ہوتی ہیں، لیکن بات بہت آسان اور بہت سمپل ہے، بس بات سمجھنے کی ہے، بات تھوڑا بہت غور و فکر کرنے کی ہے، تب جا کے ہماری تمام باتوں کا، تمام سوالوں کے جوابات ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ذرا ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن مجید اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ السلام علیکم ورحمۃ